السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں سلیمان کا راجا کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، تم میرے بھائی الپرسلان کو برا بھلا مت کہا کرو، تمہیں اپنی زبان پر لگام دینا چاہیے۔ کیا صرف تم ہی عقل مند ہو یہاں پر؟ مت بھولو کہ تمہارے سامنے ایک شہزادہ ہے، اچھی طرح سے ناپ تول کر بات کیا کرو۔ کاراجا کہتی ہے، تمہارا زور تو بس میرے لیے اوپر ہی چلتا ہے، کوئی دوسرا آدمی ڈھونڈو۔ سلیمان کہتا ہے، جو تمہارے دل و دماغ کا فتنہ فساد سنے گا، مجھے اب اپنے کام پر لوٹنا ہے۔ کاراجا کہتی ہے، تم الپرسلان پر ترس کھا رہے ہو کیونکہ ابھی وہ اپنی آنکھوں سے دور ہے۔ اگر الپرسلان مر جائے گا تو تخت کا راستہ تمہارے لیے کھل جائے گا اور تم مجھ سے ہی غصہ ہو رہے ہو۔ اتنے میں ہی وہاں پر چاغری صاحب آ کر کہتے ہیں، بہت ہو گیا ہے، خبردار سلیمان، تمہاری آواز پورے قبیلے میں گونج رہی ہے۔ اور پھر کاراجا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہو؟ سلیمان کہتا ہے، مجھے وضاحت کا موقع تو دیں بابا۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، خاموش، مرد اب اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، نہ تو قرآن کریم میں موجود ہے اور نہ ہی رسم و رواج اور روایات میں موجود ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، مرد اپنی عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے مرد کا۔ خدا نے انسان کے لیے جو لباس بنایا ہے، کیا انسان اسے کاٹتا ہے؟ سلیمان کہتا ہے، بابا بات تو سنیں۔ چاغری صاحب کہتے ہیں، اولاد اپنے والدین کا راز ہوتی ہے سلیمان، اس راز کو خراب مت کرو۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، خفیہ ٹھکانے میں ایک شخص کھڑا کہہ رہا تھا، جن ہتھیاروں کی فدائیوں کی ضرورت ہے، ان کا بندوبست کیسے کرنا ہے، ہم نے معلوم کر لیا ہے عظیم ناطق۔ آپ جانتے ہیں کہ سلجوق واسپورکان کی جنگ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ موسکر سے ہتھیار لے کر ہتھیاروں کے گودام کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ وزان کہتا ہے، جو ہتھیار وہ منتقل کر رہے ہیں وہ سلجوق سپاہیوں کے خون میں نہلائے جائیں گے، فوراً حملہ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل کرو۔ اور پھر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، الپاغوت قبیلے کے باہر کھڑا تھا، اتنے میں ہی الپرسلان صاحب اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتے ہیں۔ الپاغوت کہتا ہے، الپرسلان صاحب۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، کیسے ہو؟ سپاہیوں کی ایک آنکھ ان کی کمر میں ہوتی ہے۔ الپاغوت کہتا ہے، کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، جانتا تھا تم مجھے ڈھونڈو گے۔ الپاغوت کہتا ہے، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے بتائیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں، کیکمینوس کو یہ باور کرواؤ کہ میں واسپورکان قلعے میں داخل ہونے والا ہوں۔ دہشت سے ان کا دل اتنا مرعوب ہو کہ وہ تمام کھدائیاں بند کرنے میں مصروف ہو جائیں جہاں سے وہ قلعے میں داخل ہو سکتا ہوں۔ الپاغوت کہتا ہے، آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ ادھر دوسری جانب قبیلے میں وزیر کہہ رہا تھا، تیل کے گولے آج کوچران کے دامن میں غار میں لے کر جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی اس حوالے سے گفتگو نہ کرے۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جو بوجھ تم نے اٹھایا ہے، جس راستے سے تم گزرے ہو، سب کچھ پھیلا دینا۔ جس کے بعد سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ کندوری دور کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ہی سلیمان صاحب کے پاس آتا ہے۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں، ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں اور میرا ہم سفر بننے سے بالکل نہیں کتراتے ہیں، آپ کا شکریہ ینال صاحب۔ ینال صاحب کہتے ہیں، جب تک چھوٹوں میں بڑے کا احترام باقی ہے تو بڑے ان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ سلیمان کہتا ہے، ہمارے سلطان بھی آپ ہی کی طرح سوچتے ہیں، اسی لیے اہم فرائض مجھے سونپتے ہیں۔ کندوری کہتا ہے، جو بھی فرائض آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے کام کرنے کا راستہ مزید کھلے گا جناب۔ اتنے میں ہی ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، ہم نے صندوق لاد دیے ہیں جناب، چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ واسپورکان کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ الپاغوت اقصی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ الپاغوت کہتے ہیں، مت بھولنا، اگر تم الپرسلان کی کامیابی چاہتی ہو تو تمہیں کیکمینوس کو قائل کرنا ہوگا اور ہوشیار رہنا، اسے تمہارے اوپر ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ جس کے بعد وہ اندر داخل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا میں آپ کے لیے ایک اہم خبر لائی ہوں۔ کیکمینوس کہتا ہے، ماریے، کیا تم ٹھیک تو ہو؟ اقصی کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کے لیے میں بہت بے فکر مند ہوں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔